السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کو سنواؤں گا مرزا جونیئر کی زبانی ایک اصول، ضابطہ اور قانون۔ بڑا دلچسپ قانون ہے، بڑا دلچسپ ضابطہ ہے۔ کسی پر الزام لگانے کا بالکل واضح طور پر انہوں نے ایک اصول اور قاعدہ بتایا ہے۔ اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اصول اور ضابطہ اور قانون آپ بھی لکھ لیں، آپ کو کام آئے گا کہ اپنوں پر اور بیگانوں پر الزام کیسے لگانا ہوتا ہے اور اس الزام کا دفاع کیسے کرنا ہوتا ہے۔ گل ود گئی ہے جناب، گل اس کو بہت آگے بڑا بڑھ چکی ہے۔ دلچسپ قانون ہے، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، کام آنے والی چیز ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایران میں اسرائیل ہانیہ پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ وفات پا گئے تھے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے اور کچھ ملکوں نے اسرائیل پر الزام لگایا تھا کہ یہ سازش اسرائیل کی ہے اور یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اور اسماعیل ہانیہ کو مارا ہے۔ تو مرزا جونیئر نے اسرائیل کی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ قانون بتایا کہ اسرائیل پر یہ الزام لگانا کہ اس نے اسماعیل ہانیہ پر حملہ کیا ہے اور اسے مارا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے وہ قاعدہ، قانون، اصول اور ضابطہ آپ سمجھ لیں اور اسی کی زبانی سن لیں، پھر آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر الزام لگا سکتے، ادروائز پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اسرائیل کہتا ہے نا ہم نے مروایا ہے، تو پھر پاکستان نے بائی نیم اس کی مذمت کرنی تھی۔ باقی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جب تک کوئی ملک آن نہیں کر رہا آپ اس کے اوپر الزام لگا کے تو بیان جاری کر دیں صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے۔ اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چلتے۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ چونکہ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی ذمہ داری نہیں لی اور اس کے قتل کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا اور اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اس کو میں نے مارا ہے، اور چونکہ اس نے ذمہ داری نہیں لی تو اس لیے اسرائیل پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے اسماعیل ہانیہ پر حملہ کیا اور اس کو مارا۔ اور جب تک اسرائیل یہ اعلان نہیں کرتا اور ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ یہ میں نے ہی مروایا تھا، اس وقت تک اسرائیل پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا کہ جب تک قاتل قتل کی ذمہ داری قبول نہ کرے، قتل کا خود اقرار نہ کرے، اور جب تک یہ اعلان نہ کرے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اس وقت تک آپ اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے۔ اسرائیل نے ابھی تک باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر الزام لگا سکتے۔ اس وقت تک آپ اس پر قتل کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اصول آ گیا نا ہمارے سامنے۔ اب سنیے دوسرا اصول، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا۔ اسرائیل نے ابھی تک باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر الزام لگا سکتے۔ آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا۔ جی، یہ تھا دوسرا اصول صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں۔ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک دوسرے صحابی حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر قتل کروایا تھا، اور قتل کا الزام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا رہا ہے، اور بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ادھر اصول اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یہ تھا کہ جب تک یہودی غیر مسلم اسرائیل یہ خود اعلان نہ کرے کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اس وقت تک آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل قاتل ہے، یہودی قاتل ہیں۔ اور ادھر صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کوئی اقرار ہے ان کو قتل کروانے پر،
حضرت مالک بن اشتر کو قتل کروانے کا، نہ کوئی اقرار، نہ کوئی پروف، نہ کوئی اعلان کہ میں نے یہ قتل کروایا ہے. تو ادھر بغیر اعلان کے، بغیر تسلیم کیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے زہر دے کر مروایا. اور ادھر اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ جب تک اسرائیل خود نہ مانے، جب تک اسرائیل خود اعلان نہ کرے، خود اقرار نہ کرے کہ یہ اسماعیل ہانیہ کو میں نے مروایا تھا، اس وقت تک آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، ورنہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. صحابہ کرام کے بارے میں اصول اور اسرائیل کے بارے میں اصول اور. میں اپنے پتر سے اور اپنے پتر کے فالورز اور سٹوڈنٹس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ یہودیوں کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں قانون اور کیوں ہے کہ جب تک وہ خود نہ مانے، خود تسلیم نہ کریں، خود اقرار نہ کریں، اعلان نہ کریں قتل کا، اس وقت تک آپ ان کو قاتل نہیں کہہ سکتے، اس وقت تک ان پر قتل کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اور جب باری آتی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو پھر بغیر اقرار کے، بغیر ثبوت کے، بغیر اعلان کے، قتل کا اعتراف کیے بغیر پھر صحابی رسول پر الزام لگانا یہ کیسے درست ہے؟ یہ دو اصول الگ الگ کیوں؟ آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور اس بات کا جواب ضرور دینا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اصول اور اسرائیل کے بارے میں اصول، قاعدہ، قانون اور، یہ دو الگ الگ چیزیں کیوں؟ اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے. اور ٹائم قیامت تک جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے. اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. اللہ تیرے مننے والے ہوتے